السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی آواز میں، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے مسئلہ فلسطین کے منصفانہ ہونے سے متعلق اپنے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے یہودی آباد کاری میں اضافے اور القدس و مسجد اقصی کو یہودی مقامات بنانے کے اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کی سخت مذمت کی ہے۔ نتنیاہو کی نئی حکومت کو اعتماد کا ووٹ ملنے کے بعد فلسطینی اندیشے اور تنبیہیں اور مغربی کنارے پر اسرائیلی چڑھائیاں، اور روس دوسرے دن بھی یوکرین پر زبردست فضائی اور میزائلوں کے حملے کر رہا ہے، جبکہ نیٹو نے کہا ہے کہ امن کی جانب تیزی سے جانے کا راستہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست قطر نے یہودی آباد کاری میں اضافے اور شہر القدس و مسجد اقصی کو یہودی مقامات بنانے کے اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے منشور یعنی چارٹر، بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی اور برادر فلسطینی عوام کے حقوق پر ایک کھلی جارحیت ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اس امر پر قطر کی تشویش کا اظہار کیا ہے، پابند کرے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں یہودی آباد کاری کی اپنی پالیسیاں روک دے۔ بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے، برادر فلسطینی عوام کے حقوق قانونی ہے، اور سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ حکومت کے رابطہ دفتر نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر سب سے زیادہ پرامن ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کرانے میں کامیاب رہا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ قطر اپنی زبردست تیاریوں کی بدولت شائقین، وزٹرز، کھلاڑیوں اور یہاں مقیم باشندوں کی سلامتی کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے سی ای او شیخ عبدالعزیز بن ثانی آل ثانی نے سن 2022 کے دوران اس کارپوریشن کی اچیومنٹس اور خاص طور پر ورلڈ کپ کی کوریج کی تعریف کی ہے۔ قطر ٹیلی ویژن کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے قطر میڈیا کارپوریشن کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ فلسطینی قومی تحریک آزادی فتح نے اپنے یوم تاسیس کے موقع پر کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی نئی حکومت کا سامنا کرے گی جس کی قیادت بنیامین نتنیاہو کے پاس ہے، اور کنیست یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ اس حکومت کی منظوری دے چکی ہے۔ اسی طرح فلسطینی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرے گی۔ ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ نتنیاہو کے ساتھ تعاون کریں گے جسے انہوں نے ایک دوست قرار دیا ہے۔ البتہ امریکی صدر نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ وہ ایسی پالیسیوں کے خلاف ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ دو ملکوں پر مشتمل حل کے لیے خطرہ بن جائیں۔ دریاسنا آج قابض اسرائیلی انتظامیہ کی طرف سے مسجد کے دروازوں اور مقبوضہ القدس کے پرانے حصے میں داخل ہونے کے مقامات پر مسلط کیے گئے سخت ترین فوجی اقدامات کے باوجود بھی دسیوں ہزار فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی ہے۔ اس سے قبل ہزاروں فلسطینیوں نے مقدس مقامات کی مدد و نصرت، ان مقامات کو یہودی مقامات بنانے کی پالیسیوں کو مسترد کرنے کے لیے نماز فجر بھی مسجد اقصی ہی میں ادا کی تھی۔
ایک اور ڈیولپمنٹ میں قابض اسرائیلی فورسز نے متعدد اطراف سے مقبوضہ مغربی کنارے پر چڑھائی کی ہے اور ان فلسطینیوں کے ساتھ ان فورسز کی جھڑپیں ہوئی ہیں جنہوں نے اس چڑھائی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خبروں کے مطابق ان جھڑپوں کے نتیجے میں 30 سے زیادہ فلسطینی بارودی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں۔ تیونس کے صدر قیس بن سعید نے ان کے بقول بدعنوانی میں غرق لوگوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ بحران کھڑے کر کے ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں دیا گیا ہے جبکہ ملازمین کی جنرل یونین نے اگلے مہینے ملک بھر میں بری، بحری اور فضائی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں عام ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے سیکرٹری جنرل نور الدین الطبوبی نے کہا ہے کہ ان کی ٹریڈ یونین متعدد دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کر سیاسی کھینچا تانیوں سے دور ملک کے حالات کو بہتر بنانے کا ایک تصور پیش کرے گی۔ دراصل تیونس کے قومی محاذ برائے نجات کے صدر احمد نجیب الشابی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ صدر قیس سعید ملک میں قبل از وقت صدارتی انتخابات کے ذریعے اب اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کا بحران خطرناک تیز رفتاری سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سوڈان کی عبوری بالادست کونسل کے نائب صدر جنرل محمد حمدان دگلو نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت ملک کی مغربی ریاست دارفور میں پھیلی ہوئی سیکیورٹی کی کشیدگیوں کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی کے دو ٹوک اور فیصلہ کن اقدامات کرے گی۔ وہ ریاست کے مشرقی علاقے بلیل میں ہونے والے حالیہ فسادات کے بعد جنوبی دارفور کی سیکیورٹی کی کمیٹی کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک یونان کو اس کے علاقائی پانیوں میں توسیع کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، وہ خواہ ایک سمندری میل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سال کے اختتامی جائزے اور اس کی ایویلویشن کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ترک وزارت خارجہ کی سرگرمیوں کا ایک جائزہ بھی پیش کیا۔ مولود چاوش اوغلو نے یونان کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طالع آزمائیوں اور ایڈوانچرز کرنے کی کوششیں نہ کرے۔ یوکرین کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ روس نے دارالحکومت کییو پر زبردست فضائی حملے کیے ہیں۔ اس نے وہاں کے باشندوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ گزشتہ فروری میں جنگ شروع ہو جانے کے بعد یہ روس کی طرف سے کسی ایک روز میں کیے جانے والے سب سے زیادہ فضائی حملے ہیں۔ اس دوران میں معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کیے جائیں۔ آج دیے گئے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین کے سول انفراسٹرکچر پر بہت بڑے حملے اب بھی جاری ہیں تاکہ یوکرین کے شہریوں کو سردیوں کے اس موسم میں پانی، بجلی اور ہیٹنگ سے محروم کر دیا جائے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ امن کا تیز ترین راستہ یہ ہے کہ کییو کی فوجی مدد کی جائے۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ قطر سینٹرل بینک نے اعلان کیا ہے کہ سال کے اختتام کے کام کی تکمیل کی مناسبت سے آئندہ اتوار کے روز ملک میں تمام مالیاتی اداروں، قطر فائنانشل مارکیٹس اتھارٹی اور قطر فائنانشل سینٹر ریگولیٹری اتھارٹی میں سرکاری تعطیل ہوگی۔ سینٹرل بینک نے کہا ہے کہ کابینہ کے حکم نمبر 6 برائے 2008 کے مطابق اتوار 1 جنوری 2023 کو سرکاری چھٹی ہوگی اور تمام مالیاتی ادارے اس سے اگلے روز پیر کی صبح معمول کے مطابق کام کرنے لگیں گے۔ ریاست قطر کے کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس، جس میں سامان، خدمات، آمدنی اور کرنٹ ٹرانسفر شامل ہیں،
इस साल की तीसरी तिमाही के इख्तिताम पर 123.23% इजाफे के साथ 62.826 या 826 बिलियन रियाल तक पहुंच गई है, जबकि ये रकम गुज़श्ता साल की तीसरी तिमाही में सिर्फ 28.143 बिलियन रियाल थी। कतर इंश्योरेंस कंपनी के ताबे काम करने वाली कतर ओमान इंश्योरेंस कंपनी की गैर मामूली जनरल असम्बली ने कतर विजन इंश्योरेंस कंपनी में इंज़माम की मंजूरी दे दी है। कतर इंश्योरेंस कंपनी ने कतर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर शाये किए जाने वाले अपने एक बयान में बताया है कि ये इंज़माम तिजारती कंपनियों के ओमानी कानून के मुताबिक इनेक्सेशन के जरिए होगा। उसने मजीद बताया कि ओमान कतर इंश्योरेंस कंपनी की उमूमी मंजूरी में कंपनी के असल दर को 20 मिलियन ओमानी रियाल से बढ़ाकर 30 मिलियन ओमानी रियाल कर देने की मंजूरी भी शामिल है। बरतानिया की ट्रेड यूनियंस की कांग्रेस के नए सदर पॉल नोवाक ने मुतनब्बे किया है कि अगर हुकूमत पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के मुज़ाकरात करने से इसी तरह इनकार करती रही तो फिर अगले पूरे साल के दौरान भी बरतानिया में इसी तरह अनारकी फैली रहेगी। जनूबी कोरिया के वज़ीर खजाना चो क्योंग हू ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क की हुकूमत कोशिश कर रही है कि अगले साल के कौमी बजट का 65% हिस्सा मौजूदा इक्तिसादी चैलेंजों से निमटने के लिए मखसूस कर दिया जाए। चो क्योंग हुन ने इक्तिसादियात से मुताल्लिका वजीरों के एक हंगामी इजलास में वजाहत करते हुए कहा है कि इस इक़दाम की वजह यह है कि मुस्तक़बिल में और ख़ास तौर पर सन 2023 के इब्तदाई महीनों में बैरून मुल्क इक्तिसादी बदहाली होगी और उसके असरात का बोझ कोरिया की मईशत पर पड़ेगा। आज का यह नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। कतर ने मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना होने से मुताल्लिक अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए यहूदी आबादकारी में इजाफे और अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा को यहूदी मकामात बनाने के इस्राएली हुकूमत के मंसूबों की सख्त मज़म्मत की है। नेतन्याहू की नई हुकूमत को एतमाद का वोट मिलने के बाद फ़लस्तीनी अंदेशे और तंबीहें और मगरबी किनारे पर इस्राएली चढ़ाइयां और रूस दूसरे दिन भी यूक्रेन पर जबरदस्त फजाई और मिसाइलों के हमले कर रहा है, जबकि नेटो का कहना है कि अमन की जानिब तेजी से जाने का रास्ता यूक्रेन को हथियार फराहम करना है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे स्टूडियो ऑपरेटर सैफ अल कुआरी और सैफुर रहमान को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यू रियाल से, और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।